هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں مالک، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا، الا، مگر، ما، جو، شاء، چاہے، اللہ تعالی۔ ولو کنت، اور اگر ہوتا میں، اعلم، میں جانتا، الغیب، غیب کو، لستکثرت، البتہ میں کثرت سے لے لیتا، من الخیر، بھلائی میں سے، وما، اور نہ، مس، چھوتی، نی، مجھے، السوء، کوئی تکلیف، ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اب چونکہ غیب کی بات آئی تھی، اکثر و بیشتر غیب کے بارے میں نبیوں سے سوال لوگ کرتے ہیں اور بزرگوں سے سوال کرتے ہیں، جی کل کو کیا ہوگا؟ تو کچھ تو دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مگر نبی اور صحیح جو بزرگ ہیں وہ نہیں بتاتے۔ تو یہ تو قیامت کی گھڑی کے بارے میں آپ کے منہ سے کہلوایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے میں کچھ نہیں جانتا، اس کا حقیقی علم، عین وقت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنے نفس کا، یعنی اپنی ذات کا، یہ جو میرا وجود ہے تمہارے سامنے، میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضرن، اور نہ کسی نقصان کا، یعنی میرے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا سکوں جو میں چاہوں، یا کوئی مجھے نقصان پہنچا سکے اور میں اس کو دور کر سکوں، میرے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم انسان ہیں، چاہے کتنے بڑے اہم عہدے پر بھی فائز ہو جائیں، کتنی فیسلٹیز ہمیں مہیا ہوں، لیکن جب انسان کو ایک پیٹ کا درد اٹھتا ہے، یا بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کیا بندے کے پاس اختیار ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ اپنی اس تکلیف کو اپنے آپ سے دور کر سکے؟ کہ نہ ہو بھائی میرے پاس ابھی بخار نہ آئے، پیٹ کا درد نہ ہو، یا بھوک نہ لگے۔ بھوک بھی ایک تکلیف ہے نا، تو انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں بھوک برداشت کر لوں گا، میرے پاس پورا اختیار ہے، کر کے دکھائے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی، اس کے پاس معمولی سا اختیار بھی نہیں ہے۔ طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً ہسپتال پہنچتا ہے، ڈاکٹر آ جاتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، کیا اختیار ہے بندے کے پاس؟ ہاں، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ اللہ چاہے تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ چاہے تو کوئی تکلیف بھی دے سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ میرے پاس اس کو دور کرنے کا یا لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، عظیم رسول، جو اپنے دور کی بڑی محبوب شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک ایسی محبوب شخصیت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول، لوگوں کو بتائیے۔ تو آپ نے بول کے بتایا، پھر یہ بتایا، وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر ہوتا میں، اعلم الغیبہ، جانتا غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں کثرت سے لے لیتا، من الخیر، بھلائی میں سے، مجھے پتا ہوتا کہ کل کو یہ کچھ ہونے والا ہے، یا سال بعد یہ تکلیف ہوگی مجھے، تو میں تو پہلے سے ہی بندوبست کر بیٹھتا کہ یہ تکلیف مجھے نہ آئے، بلکہ میں بھلائی سمیٹ کے بیٹھ جاتا اور اس تکلیف سے دور ہٹ جاتا۔ لیکن مستقبل کا علم میں نہیں جانتا،
اگر جانتا ہوتا تو میں اس دکھ کو کبھی بھی اپنے دل میں نہ بٹھاتا کہ میرے چچا محترم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید کر دیے جائیں گے اور ان کا پیٹ چاک کیا جائے گا اور پھر ان کا جگر نکال کے کوئی عورت چبانے کی کوشش کرے گی اور نگلنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا تو آپ کبھی بھی اپنے چچا کو اس میدان جنگ میں نہ لے جاتے۔ آپ کو یہ پتا ہوتا کہ میدان احد میں جا کے کفار میرے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، مجھ پر اٹیک کریں گے، وہ گڑھا بھی انہوں نے کھودا ہوگا، مجھے اس کی طرف لے آئیں گے اور میں اس میں گر جاؤں گا، مجھ پر حملہ بھی ہوگا، میرے 2 دانت ٹوٹ بھی جائیں گے، زخمی بھی ہو جاؤں گا۔ آپ کو اگر یہ پہلے سے پتا ہوتا تو آپ کبھی میدان احد میں اس مقام پہ کھڑے ہی نہ ہوتے۔ لیکن تکلیف آپ کو آئی ہے، آئیے آپ کو۔ آپ کو پتا ہوتا کہ میرے ان بچوں نے جو پیدا ہوں گے اور فوت ہو جائیں گے، قاسم، طاہر، یہ پیدا ہوں گے اور فوت ہو جائیں گے، طیب، تو کیا کرتے؟ آپ ضرور پہلے سے ان کا کوئی نہ کوئی علاج معالجہ کر لیتے، لیکن تکلیف آپ کو آئی ہے، آپ نہیں بچا سکے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ، البتہ میں کثرت سے لے لیتا، یعنی بڑی تعداد میں، بہت حد تک، زیادہ سے زیادہ میں جمع کر لیتا، من الخیری، خیر میں سے، اور میں تکلیف کو دور کر دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ چھوتی مجھ کو کوئی تکلیف۔ لیکن دیکھتے ہیں حقیقت یہ کہ مجھے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ دین کی راہ میں جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور غم اور دکھ میں نے اٹھائے ہیں، مجھ سے پہلے اللہ کے کسی رسول اور نبی نے نہیں اٹھائیں۔ کیا ہم ان کا انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ کی واقعی جو زندگی ہے، 23 سالہ زندگی، اس میں کبھی آپ نے کوئی عیش کی ہے؟ آرام سے سو سکے؟ آپ خود فرماتے ہیں میں کیسے آرام کر سکتا ہوں، کیسے زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، جبکہ اللہ کا فرشتہ بگل کو لے کے منہ پہ کھڑا ہے اور اس کے کان لگے ہوئے ہیں، پوری طرح اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہے کہ بگل بجا دو، اور جو ہی میں حکم سنوں میں بجا دوں۔ وہ اتنا الرٹ ہو اور میں اتنا غافل ہوں۔ تو ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، وہ بشیر، اور خوشخبری دینے والا۔ جو نہیں مانتا میں اس کو ڈرا رہا ہوں، جو مان رہا ہے میں اس کو خوشخبریاں دے رہا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو مانتے ہیں، میں ان کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہوں، اور جو مانتے ہیں میں ان کو ڈرا بھی رہا ہوں، بھئی یہ غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، ان سے بچنا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اچھے کلمات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ دین ہے، یہ احکام ہے، ان پر عمل کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ یہ سب ماننے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کے تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ باتیں اسی طرح چلیں گی تو ٹھیک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے کہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیے، آپ کو آپ کے مقام سے نہ بڑھائیے اور نہ گھٹائیے، اور نہ ہی آپ کے بارے میں اس قسم کے لفظ کہیے کہ آپ مستقبل کے خبریں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت جو مستقبل میں آنے والی ہے اس کی بھی آپ نے خوب ریسرچ کر رکھی اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من نفس جان سے، واحدۃ ایک ہی، وجعل اور بنایا، منہا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا یا بیوی اس کی، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا طرف اس کے، فلما پھر جب تغشا اس نے ڈھانپ لیا، ہا اس کو، حملت تو اس نے اٹھایا، حملاً بوجھ، خفیفاً ہلکا سا،
فمرت پس چلتی رہی وہ بھی ساتھ اس کے، فلما پھر جب اسقلت وہ بوجھل ہو گئی، دعوا یہ تثنیہ ہے، دعوا ان دونوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے، ربہما جو رب ہے ان دونوں کا، لئن البتہ اگر آتیتنا دے دیا تو نے ہمیں، صالحاً صحیح سلامت، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ نے ایک اور بڑا کام بتایا اپنا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم انسانوں کو، جو اس وقت بہت سے پھیلے ہوئے ہیں، تم انسانوں کو پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے۔ وہ کون سی جان تھی؟ آدم علیہ السلام کی، پہلے ان کو پیدا کیا، وجعل منہا اور بنایا اسی جان سے، زوجہا اس کا زوج۔ زوج کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جوڑا۔ جوڑا کیا ہوتا ہے؟ جوڑا یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اور ایک گائے ہو، یہ جوڑا نہیں ہوتا۔ جوڑا ایک ہی جنس کے دو جنسیں ہوں، اپوزٹ۔ ہم انسان ہیں، اب مرد کو اللہ نے انسان بنایا، عورت کو بھی انسان بنایا، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنا دیا اور عورت کو فیمیل بنا دیا، تو یہ ہے بیوی مرد کا اور مرد بیوی کا جوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، بیوی اپنے میاں کا اور میاں اپنی بیوی کا جوڑ ہے، اس کو کہتے ہیں زوج۔ اسی زوج کا لفظ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے اور میاں پر بھی بولا جاتا ہے، زوجت، زوجتو یہ بھی کہتے ہیں، زوجہ یہ بھی کہتے ہیں بیوی کے لیے، لیکن زوج کا لفظ بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھیں نا، زوجہ، اسکن انت و زوجک، تم رہو آدم اور تمہاری بیوی، تو یہ وہ ہے۔ تو وجعل منہا زوجہا اور بنایا اس سے اسی کا جوڑا، اس کا جوڑا بھی بنا دیا۔ یہ بھی بہت بڑی عنایت ہے۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، میں ہی ہوں جس نے یہ کیا ہے۔ یعنی انسان اگر غور کرے تو خود ہے، اس کی بیوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جوڑا بنایا، کیا زبردست ہے۔ اولاد ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، یہ والدین ہیں، ایک والد ہے ایک والدہ ہے، اور جب آدمی شادی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کہتے واہ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا۔ تو یہ جوڑا جو ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ دنیا میں اور بھی بڑی مخلوق ہے، اس جوڑ کو بھی دیکھیں اور اس جوڑ کو بھی دیکھیں، یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا شے بنائی ہے۔ بیوی میاں پہ حیران ہوتی ہے اور میاں بیوی پہ حیران ہوتا ہے، یعنی یہ جوڑ ہی ایسا ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ بنا کے لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے۔ یعنی بیوی شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سکون ملے، یہ سکون دلی بھی ہوتا ہے، دماغی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی انسان کو سکون ملنا چاہیے، دلی طور پر بھی انسان کو سکون ملنا چاہیے، اور دماغی طور پر بھی۔ محض جسمانی سکون کافی نہیں ہے بیوی کے ساتھ رہ کے، جب تک کہ انسان دل سے خوش نہ ہو بیوی سے، اور بیوی میاں سے، اور بہنی اسی طرح اس کا دماغ بھی صحیح رہتا ہے جب وہ میاں کے ساتھ ٹھیک ہو اور بیوی کے ساتھ میاں ٹھیک ہو۔ ورنہ کہتے ہیں آج گھر سے لڑ کے آیا ہے،
کہتے ہیں نا لوگ، آج یہ غصہ کر رہا ہے، لگتا ہے لڑکے آیا ہے. تو یہ چیز ہے وہ جو انسان کو سکون نہ ملے تو عجیب و غریب اس سے حرکتیں ہوتی ہیں. تو لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے. فلما، پھر جب تغشاہا، ڈھانپ لیا میاں نے اپنی بیوی کو. بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی کھل کے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بندہ وہ خود سمجھتا ہے. تو حملت حملا خفیفا، وہ بوجھ، اس نے بوجھ اٹھا لیا یا وہ بوجھ اٹھا لیتی ہے. حملا خفیفا، ہلکا بوجھ، یعنی حاملہ ہو جاتی ہے بیوی. اور حاملہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو سپرم ہے، سپرم مرد کا، وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک سپرم جو ہے وہ جا کے ٹھہرتا ہے، ملتا ہے. بس یہ ہلکا سا بوجھ ہے، ہلکا سا. اس کو کیا ہے؟ حملت حملا خفیفا. تو یہ ہلکا سا وہ حمل لے لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے بوجھ کو. فمرت بھی، پس وہ چلتی رہتی ہے ساتھ اسی کے. بس وہ بس اسی بوجھ کو لے کے اب چلتی ہے، وقت گزار رہی ہے. اس کے وقت وہ آہستہ آہستہ، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھ بھاری ہو جاتا ہے یا وہ عورت خود بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی گروتھ ہوتے 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 وہ بچہ جو ہے نا وہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ دعوا اللہ، دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ سے. خدشات ہوتے ہیں، پتہ نہیں بچہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں صحیح سالم بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ بیمار نہ ہو، کوئی لولا لنگڑا نہ ہو، کوئی نابینا نہ ہو، کوئی ڈسٹارٹڈ بچہ نہ ہو. کئی وہم ہوتے ہیں جو آتے ہیں ماں باپ کو. یا اللہ تو بچہ تو دے رہا ہے، اب بیوی حاملہ ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو دعوا اللہ ربہما، وہ دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے جو ان کا رب ہے، یعنی ماں باپ کا بھی رب ہے اور اس بچے کا بھی جو اس کو پال رہا ہے. پہلے ان کو پال چکا، اب بچے کو بھی پال رہا ہے. تو اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں. تو اپنے رب سے، اپنے اللہ رب سے وہ دعا کرتے ہیں دونوں. کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر دے دیا تو نے ہمیں، صالحا، صحیح سلامت. اس کے دو معنی ہیں صالح کے. ایک تو یہ بے عیب، صحیح سلامت کا یہ مطلب ہے بے عیب، اس میں کوئی عیب نہ ہو. اور دوسرا صالحا کا مطلب نیک. یعنی نیک ہو، بے عیب ہو. اگر اللہ تو نے ہمیں ایسی اولاد دے دی تو لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. تیری واقعی قدر کریں گے کہ تو نے ہمیں پیارا سا چاند سا بچہ دے دیا صحیح سالم. اللہ واقعی ہر لمحے تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے. فلما، پھر جب آتا، اس نے دیا، ہما، ان دونوں کو، صالحا، صحیح سلامت، جعلا، ان دونوں نے بنا لیے، لہو، اس اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، فیما، اس میں جو آتا اس نے دیا تھا، ہما، ان دونوں کو. فتعال اللہ، بس تعالی، بلندتر ہے، اللہ، اللہ تعالی، عما، اس سے، جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی دعاؤں کو سن کے، ماں باپ کی دعاؤں کو سن کے، میں ان کو پھر پیارا سا چاند سا صحیح سلامت بچہ دے دیتا ہوں. جب میں دیتا ہوں، مل جاتا ہے بچہ، پیدا ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ جعل لہ شرکاء، یہی دونوں والدین اس اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، فیما، اس بچے میں، جو آتا ہما، اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. اللہ نے بچہ دیا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ بتائیں، بچہ کون دیتا ہے؟
اللہ دیتا ہے نا، تو اس کا نام کیا رکھیں؟ اللہ دیتا، لیکن کہتے ہیں نہیں، پیراں دیتا. یہ شرک ہے نا. دینے والا اللہ، مگر بجائے اس کے کہ یہ کہیں اللہ دیتا، اے ڈی خان، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیراں دیتا، پی ڈی خان بنا دیتے ہیں اس کو. بجائے اس کے یہ کہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، عبد الشمس. یہ حالت ہے، انسان کرتے ہیں. حضور بخش، نبی بخش، پیر بخش، ہے نا، نام ہے نا. تو یہ وہ نام ہے لوگ رکھ لیتے ہیں. ابتدائی ان کی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ پیدا اس کا نام تو رکھنا انہوں نے. اب نام رکھنے میں ہی ان کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ یہ دیا کس نے ہے. مانگ اس وقت رہے تھے جب بچہ پیٹ میں تھا. اللہ تو نے اگر صحیح دے دیا تو تیرے شکر گزار بنیں گے. اور شکر گزاری تو یہی ہوتی ہے بھائی جس نے دیا آپ پھر اسی کے نام سے اس کو بچے کو منسوب کریں. مگر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اتنی ناشکری ہے. یہ ہے وہ دعویٰ جو انسان کرتا ہے نا تکلیف کے وقت. اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، بعد میں خود جانتے بوجھتے میرے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ لوگ، اور دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں جبکہ دینے والا میں ہوتا ہوں. تو لوگوں سنو، یہ زیادتیاں جو کر رہے ہو، فتعال اللہ، اللہ کہیں بلند تر ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ پیروں نے کیا دینا ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ اللہ دینے والا ہے. انہوں نے کچھ نہیں دیا، نہ وہ اللہ کے شریک بن سکتے ہیں، نہ ان کی حیثیت ہے. وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیے ان کو. اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ خود پیدا نہیں ہوئے. وہ خود مخلوق ہیں، عاجز ہیں. تو اس لیے یہ زیادتی جو انسان کرتا ہے یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت انسان تکلیف میں مجھے یاد کرتا ہے، اس وقت میں اس کو یاد ہوتا ہوں، لیکن جب سب کچھ دے دیتا ہوں تو ناقدریاں کرتا ہے، ناشکریاں کرتا ہے. ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما، ان کو، جو لا یخلق، نہیں پیدا کر سکتے، شیئن، کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. دیکھا نا، یعنی اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. کوئی شے بتائیں انہوں نے پیدا کی ہو. پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا اختیار ہو. بتائیں تو صحیح کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی. پھر جن کو خدا مانا جاتا ہے ان خداؤں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو نذرانے پڑے ہوتے ہیں، ان خداؤں کے سامنے ان نذرانوں پہ مکھی بیٹھ کے اپنے پر پہ یا اپنے پاؤں پہ تھوڑی سی شے لگا کے اڑ جائے، تو ان خداؤں کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے وہ اپنی چیز لے سکیں. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو ان کا کیا کمال ہے جو ان کو شریک بنایا جا رہا ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لَهُمْ، ان کے لیے، نصراً، کسی مدد کی، وَلَا، اور نہ، أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کی، يَنصُرُونَ، وہ مدد کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، اس لیے کہ بے بس ہیں، کوئی اختیار ہی نہیں ان کے پاس. اور پھر اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ اپنی نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے اور کوئی کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اپنی بھی مصیبت آ جائے تو اپنے اوپر بھی، تو ان کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے آپ سے اس مصیبت کو دور کر سکیں، اپنی مدد کر سکیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہتے ہیں نجف میں جو مزار ہے
عراق کے شہر نجف میں، وہاں ایک میزائل آیا اور اس مزار کے توڑ کے اندر چلا گیا۔ سیدنا علی اپنی مزار کو نہیں بچا سکے، کچھ نہیں کر سکے۔ قبرستان ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، پانی پڑ جاتا ہے، اس میں سب قبریں دفن ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں پانی میں۔ کس نے کیا مدد کرنی ہے؟ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنی قبروں کو نہیں بچا سکتے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ انہیں إِلَى الْهُدَى طرف ہدایت کے، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء یکساں ہیں، علیکم تم پر، ادعوتموہم خواہ تم بلاؤ انہیں، ام انتم یا تم صامتون خاموش رہو۔ یعنی ان خداؤں کو جو شریک بنایا جاتا ہے، اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ ہدایت کی راہ ہے، آؤ اس طرف، تو یہ کیا سنیں گے؟ آپ کو فالو ہی نہیں کریں گے۔ کیونکہ جو گمراہ ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، یا جن کو خدا بنا کے بٹھایا جاتا ہے، خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی بتائے، ان کو بھی کہے، او بھئی تم مخلوق ہو، تم کیسے خدا بن بیٹھے ہو، آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو۔ تو بالفرض اللہ کے رسول یا کوئی مسلمان مبلغ ان کو جا کے یہ بتایا کہ سیدھی راہ یہ ہے، چلو تم بھی اس کو فالو کرو، لا یتبعوکم، یہ ہل نہیں سکتے، فالو کیا کریں گے؟ پھر دوسری بات، سواء علیکم، یکساں ہیں تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم بلاؤ انہیں، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، کیونکہ وہ سنتے نہیں، بولتے نہیں، ایک جامد چیز ہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کے اندر روح ہی نہیں ہے، تو تم ان کو پکارو، بلاؤ، دعوت دو، یا چپ کر کے کھڑے رہو، بات برابر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، تمہاری دعوت بھی بالکل بیکار ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال جو مشرک ہے، جو زندہ ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت ہے، اور جس کو خدا بنایا جا رہا ہے اس کا بھی مفہوم اس میں آتا ہے۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، یا ان الذین بے شک وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح کے، فدعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، ان سے ان کی عبادتیں کرتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہو، سنو وہ کسی زمانے میں تم جیسے ہی بندے تھے، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں امثالکم تمہاری طرح، وہ خدا نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی جس طرح تم ہو آج زندہ، وہ بھی کل زندہ تھے، کل تم فوت ہو جاؤ گے تو یہ بھی دوسرے دن، کچھ دنوں بعد یہ بھی فوت ہو گئے، تم جس طرح کھاتے ہو یہ بھی کھاتے تھے، تمہیں جیسے تکلیف آتی تھی ان کو بھی تکلیف آتی، تم ضرورت مند ہوتے ہو، بے نہیں ہو بھی ضرورت مند ہوتے تھے، تمہاری طرح ہی بندے، تم سانس لیتے تھے یا لیتے ہو، وہ بھی سانس لیتے تھے، عباد امثالکم، تم جیسے ہی بندے تھے، کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور ان میں، بس یہ ہے کہ یہ بندے چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ تھے، نبی تھے، رسول تھے، ولی تھے، صدیق تھے، شہید تھے، صالح تھے، کوئی بھی تھے، تمہاری طرح ہی یہ بندے تھے، بندہ نہیں ہوتا جو سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، بیوی بچے اس کے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، سب کچھ جس طرح آج تمہاری حالت ہے، بے نہیں ان کی حالت ایسی ہوتی تھی۔ اب دنیا میں وہ نہیں ہے، تم نے خدائی کا درجہ ان کو دے رکھا ہے، تو فدعوہم، پکار دیکھو ان کو، فلیستجیبوا لکم، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جواب تمہیں دیتے ہیں۔
ان کنتم صادقین، اگر تم اپنا دعوے میں سچے ہو۔ نہیں جی، یہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پکارو ان کو، کیا جواب دیتے ہیں تمہیں؟ یہ بول ہی نہیں سکتے بھائی، دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، ان کا رشتہ کٹ چکا ہے دنیا سے، یہ عالم برزخ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ الہم ارجلن، کیا ان کے پاؤں ہیں، ارجلن یمشون بہا، کہ وہ چلتے ہوں ساتھ ان کے۔ اب سوال کیا اللہ نے، کہ بھائی یہ خدا جن کو تم نے بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا واقعی ان کے کوئی پاؤں ہیں، یہ چلتے پھرتے ہوں؟ کوئی زندگی کی کوئی رمق ہے ان کے اندر؟ زندہ ہوتا ہے انسان کے پاؤں ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، ان کے پاس پاؤں ہیں، کھڑے ہوتے ہوں، چلتے ہوں، آتے جاتے ہوں۔ ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، کہ جس کو وہ آگے پھیلاتے ہوں اور چیز کو پکڑتے ہوں۔ ایک زندہ انسان تو ایسا کرتا ہے۔ یہ کون سے خدا ہیں کہ جن کے پاس اتنا بھی اختیار ہو کہ یہ ہاتھ رکھتے ہوں اور ہاتھوں کو آگے بڑھا کے کوئی شاید جو تم دینا چاہتے ہو نذرانے ان کو، یہ وہ لے لیتے ہوں تم سے۔ ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں، چلیں تم کہو جی پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، چلیں آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ یبصرون بہا، کہ جن سے وہ دیکھتے ہوں تمہاری موومنٹ کو، تمہاری حرکتوں کو، تمہاری شکلوں کو۔ ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، کوئی نظر دکھاؤ تو صحیح کوئی کان ان کے، تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں، کوئی کان دکھاؤ ان کے، کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعون بہا، جن سے یہ سنتے ہوں۔ یہ سوال ہے، مراد یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ پاؤں ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں۔ افسوس ہے تم پر کہ تم پھر بھی ان کو اپنا خدا مانتے ہو اور انہی کے آگے اپنی عرضیاں پیش کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، اگر تم نے اپنے رب ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں تو میں پھر تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ لے آؤ اپنے ان شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف مل کے اپنے شریکوں کے ساتھ، تمہارے یہ سارے خدا مل کے تم سمیت میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو چل لو، ثم فلا تنظرون، اور پھر مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دو، جو ایکشن لینا ہے فوراً لے لو، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ مراد یہ کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، جب ان کے پاس معمولی سا بھی اختیار نہیں تو میرا کیا بگاڑیں گے؟ اس لیے تمہارا یہ کہنا ہو تم پر ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہوئی ہے، کوئی مار پڑی ہوئی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے، تو خاک مجھ پہ مار پڑے گی۔ یہ میرا اللہ ہے جو مجھ سے خوش ہو تو عطا کرتا ہے، ناراض ہو تو مجھے جھنجھوڑتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ ہے، الذی، جس نے نزل الکتاب، اتاری ہے کتاب، وہوا، اور وہی، یتولا، دوست رکھتا ہے، الصالحین، نیکوں کو۔ میرا بس دوست جو ہے، پروٹیکٹر جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور پروٹیکٹر نہیں ہے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، وہی بچاتا ہے، وہ کیونکہ میرا دوست ہے۔ اور اسی دوست نے کیا کیا ہے؟ مجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ یہ سب سے بڑی دوستی ہے اس کی، کہ اس نے کتاب نازل کر کے مجھے راہ دکھا دی، اپنی پہچان کرا دی، اور مجھے احکام و مسائل بتا دیے، مجھے شرک سے آگاہ کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی ہے دوست رکھتا نیکوں کو۔ جو نیک لوگ ہیں بس وہ ان کا دوست ہوتا ہے، جو بد ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو کبھی اپنا دوست نہیں رکھتا۔ والذین تدعون، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونی، اس کے سوا،
لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کی ولا انفسہم اور نہ اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے, یہ حالت ہے. بار بار یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری نہیں کر سکتے, اپنی بھی نہیں کر سکتے, پھر بھی تم ان کو پکارتے ہو. وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو انہیں إِلَى الْهُدَى طرف ہدایت کے لا يسمعوا نہیں وہ سنیں گے. کان ہوں گے تو سنیں گے نا, یعنی بت کھڑا کر دیں, کیا اس کے کان ہیں؟ بنا رکھے ہیں کان, آنکھیں بنا رکھی ہیں, کیا وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. وَتَرَاهُمْ اور تو آپ دیکھیں گے انہیں ينظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں إِلَيْكَ طرف آپ کے, وَهُمْ حالانکہ وہ لا يبصرون نہیں دیکھ رہے. یہ جھوٹی آنکھیں ہیں, پتھر کی آنکھیں ہیں, موو نہیں کر سکتی ہیں آنکھیں, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کھڑا ہے بت دیکھ رہا ہے, مگر کیا واقعی وہ دیکھ رہا ہے؟ پتھر کی آنکھیں ہیں, یہ جعلی آنکھیں جو بنی ہوئی ہیں جن سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں, اصل آنکھیں ہیں ہی نہیں ان کی. اس لیے ایسے خداؤں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو دکھایا جاتا ہے ان کو بڑا بنا کے, مگر حقیقت میں ان کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی, کوئی جان نہیں ہوتی, وہ کیا کریں گے؟ خذ العفو اختیار کیجئے درگزر کو, وأمر بالعرف اور حکم دیجئے نیکی کا, وأعرض اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے. بس یہ طریقہ ہے. تبلیغ کا کام کرتے رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں, لوگوں کو قرآن کا توحید کا درس دیتے رہیں, اور اس راہ میں اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, تو آپ درگزر کو اختیار کیجیے, اگنور کر دیجیے اس کی باتوں کو. گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, نام رکھتے ہیں آپ کا, پتھر مارتے ہیں, آپ درگزر کیجیے, بدلہ نہ لیجیے, کوئی جواب نہ دیجیے ان کو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور ہاں نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے. کوئی اچھی بات وہ ضرور بتانی ہے ان کو کہ بھئی آپ نہ دیکھیں, سچ بولا کریں, جھوٹ نہ بولیں, ماں باپ کی قدر کریں, خدمت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ عرف کی باتیں, معروف نیکی, ہر بندہ سمجھتا ہے یہ نیک باتیں ہیں, آپ اس کا بھی حکم دیجئے لوگوں کو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جو جاہل ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے. جو منہ کو آتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں, جاہل لوگ ہیں, کوئی تمیز نہیں ہے ان میں, اور دلائل بھی دیتے ہیں تو دور کی کوئی کوڑی لاتے ہیں جو ان کی بات سمجھ نہیں آتی کبھی بھی, تو ایسے لوگوں کو آپ منہ نہ لگائیے, ان سے بحث مباحثہ نہ کیجیے, پرے رہیے ان سے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے, نزغن کوئی بھی وسوسہ, فاستعذ باللہ پس پناہ طلب کیجیے اللہ کی, انہو بے شک وہ سمیع خوب سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. کبھی کبھی شیطان اکساتا ہے, اوہ اس نے مجھے گالی دی ہے, غصہ دلا رہا ہے, اب میں غصہ جھاڑوں اس پہ, غصے کا جواب غصے میں دوں, گالی کا جواب گالی میں دوں. وہ بولتا ہے میں چپ کھڑا ہوں, میں بھی جواب دوں اس کو, تو یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوتی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے, نزغن کوئی بھی وسوسہ, فاستعذ باللہ بس پناہ طلب کیجئے اللہ کی. تو اللہ کی پناہ مانگیے کہ شیطان کی طرف سے یہ غصہ جو ہے نا, یہ بات کو, اس کے اثرات کو ختم کر دے گا, اچھی بات کے اثر کو ختم کر دے گا. ہوتا ہے ایسے, انسان غصہ جھاڑ بیٹھتا ہے, پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا غصے والا آدمی ہے. ٹھیک ہے,
تو ایسے صورت میں کیا کرے انسان؟ اعوذ باللہ پڑھے. فاستعذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھے. اس لیے آپ نے فرمایا جب غصہ آئے تو شیطان کی اعوذ باللہ پڑھ لے. پھر بھی نہ جائے غصہ تو پھر کیا کرے؟ کھڑا تو بیٹھ جائے، پھر بھی نہ جائے تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے. یہ علاج بتا. لیکن بولنا کچھ نہیں، کہنا کچھ نہیں. بندے کو غصہ جھاڑ بیٹھے، پھر کہتے اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں، لاؤ ادھر ٹھنڈا پانی میرے پاس. اب کیا فائدہ؟ اب تو سب کچھ ہو گیا. تو فاستعذ باللہ، تو بس اعوذ باللہ پڑھیے. انہ، بے شک وہ سمیع، خوب سننے والا ہے. وہ خوب دعاؤں کو سنتا ہے، باتوں کو بھی سنتا ہے. جو مخالف موافق آپ کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کے مخالفت میں، اللہ سب سنتا ہے. علیم، خوب جاننے والا ہے، پتہ ہے اس کو اچھی طرح کون کس نیت سے، کس ارادے سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. ان الذین اتقوا، بے شک وہ جنہوں نے تقوی کیا، اذا مسہم، جب چھو جاتا ہے انہیں، طائف، کوئی خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ چونک پڑتے ہیں، فاذا، تو پھر یکایک، ہم وہ مبصرون، دیکھنے لگتے ہیں. جو متقی لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی خیال ان کو آتا ہے جو ان کو اکسائے، ابھارے، طیف کہتے ہیں، طا یا فا، طیف. طیف کہتے ہیں رات کے خیال کو. انسان رات کو لیٹے لیٹے کوئی خیال سوچنے لگے نا تو جناب ایسا مشتعل ہوتا ہے کہ بس صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. پہلو بدلتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، پھر پہلو بدلتا ہے، نیند نہیں آ رہی، غصہ ہے، پلاننگ بن رہی ہے راتوں رات، پتہ نہیں کیا. یہ سب شیطانی خیالات ہوتے ہیں. تو اس طرح کسی کی بات پہ غصہ آ جائے اور شیطان کی طرف سے رات کو ایسے خیالات آئیں تو ایسے موقع پر تذکروا، یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، الرٹ ہو جاتے ہیں، چونک پڑتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں، نہیں مجھے نہیں سوچنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ دین میں حرام ہے، یہ دین نے منع کیا ہے. تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں. یعنی ان کو نظر آتا ہے یہ تو دین کی مخالفت ہے کھلم کھلا، اس کے تو بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے. سارا کام جو کیا کرایا ہے وہ اس پہ پانی بہہ جائے گا. فَإِخْوَانُهُمْ، اور بھائی ان کے، يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں انہیں، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ نہیں کمی کرتے. ہاں، جو یار دوست ہیں جن کے دماغ پہ ہر وقت شیطان سوار ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بندے کو کہتا ہے یار رات جو سوچا تھا، پلاننگ کی تھی، اب چلو نا. تو یہ کہتا نہیں پاگل ہو تو، چلو اٹھو. چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کامیاب ہوں گے. اور فی الغی، اور وہ بھی گمراہی میں، کھینچتے ہیں اس کو اور الٹے کام کراتے ہیں. یہ یاری دوستی جو نا انسان سے بڑا کام کرواتی ہے، بڑے غلط کام ہوتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر وہ نہیں کمی کرتے. محلے میں دو گروپ ہوں نوجوانوں کے، ایک نے دوسرے کو کوئی لغت سنائی ہو تو اب دوسرا گروپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے، مشورے کرتا ہے. اچھا یار اس کی تو ذرا پٹائی کرنی ہے نا، دھنائی کرنی ہے. تو پھر پلاننگ بنتی ہے، اور اس پلاننگ میں یہ بھی ہوتا ہے تم 2-4 لگانا، اگر اس نے کچھ کیا تو 1-2 میں لگا دوں گا، اور پھر میرے پاس سوٹی ہے، چھرا ہے، وہ دکھا دوں گا اس کو، اور تم یہ کر لو، تم یہ رکھ لو، میں یہ رکھ لیتا ہوں. اور پلاننگ بنتی ہے، چپ کے جا کے اس کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے، بھاگ جاتے ہیں. پولیس کا کیس بن جاتا ہے، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، جیل میں پڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی، پھر سمجھ آتی ہے ان کو. غلطی کروانے میں یہی یار دوست کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن پھر جب پھنستے ہیں تو پھر شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی غلطیاں کی ہیں.
اب کیا؟ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے نا. مومن کو جو متقی آدمی ہے وہ پہلے ہی سوچتا ہے نہیں یار چلو اس نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، میں برداشت کرتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا اس کو. لیکن دوسرے اس کو کہتے ہیں اوے تمہاری بےزتی کی، تم بڑے بے شرم انسان ہو، تمہیں کوئی غیرت نہیں آئی. بس یہ جملہ ہوا اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اچھا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چلو تو صحیح آ گئے، اس کی ایسی تیسی، بس وہ کام بگڑ جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور یہی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تھی. ایک دشمنی کرتا تھا، دوسرا اگر چپ ہوتا تو دوسرے کو یہ آ کے اکساتا تھا. دیکھا ہے اس نے کیا کیا، بس اس پہ اس کو غصہ آتا تھا کہ جناب سیدنا مثلاً سیدنا عمار، یاسر، ان کی والدہ سمیہ اگر ابو جہل کے گھر میں ہوتے ہوئے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھ لیں اور آپ کو ماننے لگ جائیں تو اس کو ابو جہل کو کوئی آ کے اکسائے گا اور تم دوسروں کو کیا آپ کہتے ہو، تمہارے گھر میں کلمہ پڑھا جا چکا ہے، تمہارے غلام جو ہے نا وہ تمہاری کہنا نہیں مان، وہ تو نبی علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں. وہ کہتا اچھا، بس 2-4 جملے بولے، اکسایا، وہ آیا ان کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا اور ایسا مارا کہ شہید کر دیا. یہ ہوتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہ، اجتبیتہا، تو چن لایا اسے، قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، اتبع، میں پیروی کرتا ہوں، ما، اس کی جو یوحا، وحی کیا جاتا ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا، یہ، بصائر، بصیرت کی باتیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی معجزہ دکھاتے تو وہ کہتے نہیں یہ معجزہ تو آپ اپنی مرضی کا لائے نا، لولا اجتبیتہا، تو آپ چن لاتے معجزہ جو ہم نے مطالبہ کیا ہے، اس معجزے کو آپ چن کے لے آتے ہمارے سامنے، تب تو ہم کہتے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ بہت سے معجزات تو آپ نے دکھائے، اور ان کی کہنے کے مطابق اگر وہ معجزہ نہیں لائے، ان کے مطالبہ جو تھا اس کے مطابق جب معجزہ آپ نہ لائے تو کہتے ہیں آپ چن کیوں نہیں لیتے اب معجزات میں سے؟ اللہ آپ کو بہت سے معجزات مختلف قسم کے دکھا رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایک آدھ معجزہ ایسا چن لیتے جو ہم جس کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ انما اتبع، بے شک میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الی من ربی، جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، بس اسی کی. میں تو بھائی وحی کا بندہ ہوں، وہی جو کہتی ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں. بس یہ تمہارے مطالبے کہ اس قسم کا معجزہ لاؤ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ میں چن کے لا سکتا ہوں. ہر ایک کا اگر اس طرح میں مطالبہ پورا کرتا چلوں تو میں تو مداری بن گیا نا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور وہی کے مطابق ہی میں چل رہا ہوں. وہی ہوتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں بتا سکتا. دوسری بات یہ کہ جو قرآن مجید میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کی ایک ایک آیت تم لوگ سن رہے ہو، اس کو سمجھ بھی رہے ہو، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، آنکھیں کھولنے والی یہ چیزیں ہیں. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جس سے تمہاری آنکھیں کھولیں. اور پھر اسی معجزے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہدن، ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے. اس کو پڑھو، اس پہ عمل کر کے دیکھو، تم سیدھے انسان بنتے ہو کہ نہیں. اس پہ عمل کرو، ایمان لاؤ، دیکھو رب کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں نہیں. تو یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَإِذَا، اور جب، قُرِئَ، پڑھا جائے، القرآن، قرآن،
فاستمعوا بس غور سے سنو، لہو اسے، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے پبلک میں، تو وہ تکلیف بھی ان کو ہوتی، مخالف تو ویسے ہی تھے، اور اثر بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پڑھنے کا لوگوں کے دلوں پر ہوتا تھا، لوگ سوچتے بھی تھے اور پھر مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے مکی لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اور پبلک اسے سننا چاہے تو ہم کیا کریں کہ وہاں جائیں اور شور مچانا شروع کر دیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کفار نے کہا، مکی لوگوں نے، کہ اس قرآن کو خود نہ سنو، قرآن جب پڑھا جائے تو خود نہ سنو، والغوا فیہ بلکہ وہاں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی رسول اللہ کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہ ہو۔ یہ انہوں نے پلان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ مسلمانوں تم جو ہے نا یہ یاد رکھو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن تو کیا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو غور سے مت سنو، تو اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے اس کو سنو۔ اور انہوں نے کہا تھا وَالْغَوْا فِيهِ، اس میں شور مچاؤ۔ یہاں مسلمانوں کو کہا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، خاموشی سے قرآن کو سنو، توجہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی جب قرآن مجید کو تم غور سے سنو گے اور خاموشی کے ساتھ توجہ دو گے اس قرآن مجید کی طرف، تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ انہوں نے کیا پلان کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اہل اسلام کی تربیت کیسی کی۔ دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے، دوسروں کا جو کلچر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے، اور مسلمانوں کا کلچر اللہ تعالیٰ بالکل مختلف بنانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ کس طرح کریں ہم؟ کیا ایسے لوگوں کو دھکے دے دے کے باہر بھیج دیں؟ بے شک آئیں، وہ آئیں، شور مچائیں، جو مرضی کریں، لیکن مسلمان کا کیا کام ہے؟ مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر لے، مت بولے، اور قرآن مجید جو پڑھا جا رہا ہے کان اس کی طرف لگائے، شور شرابے کی طرف یا لوگوں کی حرکتوں کی طرف نہ دیکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انہی لوگوں میں یہ مسلمان جو صحیح نیت کے ساتھ قرآن کو سن رہا ہے اور اس کا اثر لے رہا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ یہ فرق ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا عام مفہوم ہے، عام، سب کے لیے ہے، سب کے لیے یہ مفہوم ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، ٹھیک، چاہے ہم اب کیسٹ سے سنتے ہیں یا ٹی وی پہ سنتے ہیں یا اپنی کسی بھی ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں اور اس سے سنتے ہیں، تو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم کان لگائیں اس کی طرف، غور سے سنیں، خاموش رہیں، بولیں نہ۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ قرآن کا اثر جب ہم پر ہونا شروع ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی
ہمارے اوپر برسے گی اور ہمارے دل کو نرم کر دے گا، گناہ سے واقف کرا دے گا، نیکی سے اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ عام سا جنرل مفہوم تھا جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سمجھا دیا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ فقہاء نے اس آیت سے یہ بھی لیا ہے کہ چونکہ یہ عام ہے تو اس لیے قرآن مجید کو جب بھی امام پڑھے تو مقتدی کو پیچھے سننا چاہیے، وہ بھی خاموش رہے، وہ بھی غور سے سنے، وہ بولے نہ۔ جس کا دوسرا مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، اس کو قرآن مجید جو امام پڑھ رہا ہے وہ الحمدللہ بھی قرآن مجید ہے، تو اس کو بھی اس کو غور سے سننا چاہیے۔ تو لہذا قرآن مجید کو سنے اور پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ عام مفہوم یہی ہے جو ملتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس قرآن مجید کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ مکی لوگوں کی جو حرکتیں تھیں ان کا اثر مسلمانوں پہ نہ ہو، اور مسلمانوں کی تربیت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ اصل بات یہ ہے جو یہ آیت نازل کی گئی۔ لیکن قرآن مجید میں بے شمار ایسے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عام فرمائے ہیں، مگر حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو خاص کر دیا ہے، اور وہ اسپیشل چیزیں جو تھیں وہ نکال دی، وہ اس کے زمرے میں نہیں آتی۔ جیسے مثلا سورہ نور کے شروع میں آتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت ہر ایک کو تم 100 کوڑے لگاؤ۔ اب یہ زانی مرد و زانی عورت کون ہے؟ کیا شادی شدہ بھی؟ شادی شدہ کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کے کیوں قائل ہیں کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے؟ ہم کیوں قائل ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں خاص بات بتا دی کہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے نہ مارے جائیں بلکہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ تو خاص بات اسی آیت سے الزانیۃ والزانی سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس میں ایک ینگ ہے جس نے کبھی شادی نہیں کی، وہ زنا میں پڑ جاتا ہے یا لڑکی پڑ جاتی ہے تو ان کو تو 100 کوڑے لگیں گے، لیکن اگر شادی شدہ ہو اور وہ یہ حرکت کرے تو حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے ان کو ایک طرف کر دیا، خاص کر دیا کہ یہ اسپیشل لوگ جو ہیں ان کے لیے سزا نہیں ہے جو قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہے، بلکہ ان کے لیے سزا کیا ہوگی؟ کہ ان کو رجم کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح بے شمار اور مسائل بھی ہیں۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم عام آیت بناتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ایک خاص چیز نکال دی، وہ یہ ہے کہ مسلمان جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو تو کچھ نہ پڑھے سوائے سورۃ فاتحہ کے۔ یہ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بأم القرآن یا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ نہ پڑھو امام کے پیچھے سوائے ام القرآن کے۔ قرآن کی ماں کون ہے؟ سورۃ فاتحہ، تو سوائے سورۃ فاتحہ کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ بس یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے، قرآن پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، حدیث پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ، جب وہ آگے پڑھے گا تو اس کو غور سے سنے، وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو یاد کرتا ہو، لیکن سورۃ فاتحہ تو سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے، اور بار بار سننے سے ویسے بھی یاد ہو جاتی ہے، بچوں کو زیادہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اختلافی بنا دیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف سے، ودون الجہری، اور بغیر بلند، من القولی، آواز کے، بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت،
ولا تکن، اور نہ ہوئیے آپ من الغافلین، غافلوں میں سے۔ اب یہاں ذکر کا طریقہ بتایا۔ اللہ کی یاد نماز بھی ہے، اللہ کی یاد قرآن پڑھنا بھی ہے، اللہ کی یاد اس کی تسبیحات بھی ہیں، استغفار بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذکر ہے اللہ کا۔ خاص طور پہ نماز میں بھی جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ بتایا، اور عام ذکر میں بھی یہی طریقہ بتایا۔ وہ کیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کیجئے۔ دل کے اندر واقعی دل جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں لگ جائے، اور دل کی کیفیت یہ ہو کہ تضرعاً، انتہائی عاجز بن جائے۔ جب دل جو بادشاہ ہے جسم کے لیے، تو دل پورے جسم پہ کنٹرول کرتا ہے۔ دل عاجز ہو جائے تو پورا جسم بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ وخیفتاً، اور خوف سے۔ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، عاجزی اور خوف۔ یہ دونوں چیزیں دل اور جسم کی کیفیت کو ظاہر کریں کہ واقعی ہم پر عاجزی ہے، خوف طاری ہے اللہ کا۔ پھر ودون الجہر من القول، اور بغیر بلند آواز کے۔ آواز بلند نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، ساتھ والے کو ڈسٹرب نہیں کرنا، بس ایسی آواز نکالیے کہ بس آپ زبان سے بولیں بے شک، لیکن اس طرح کہ آپ کی آواز آپ تک کی محدود رہے، کسی اور کو پتہ نہ چلے، کسی اور کو تکلیف نہ دے، کوئی اور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے جیسے ہم مثلا خاموشی سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے، اس میں آواز ہی اونچی نہیں ہے، اور دون الجہر من القول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو دو طریقے سمجھ آ گئے نا، آواز نیچی رکھنی ہے، اپنے آپ کو سنانا ہے، زبان بے شک ہلے لیکن اپنے آپ کو سنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سناتے وقت یا پڑھتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت، یہ کیفیت آپ پر طاری ہو کہ آپ عاجز بن جائیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں ظاہر کریں، بٹھائیں اس کے خوف کو، اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور رب کا ذکر جو ہے نا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی۔ مراد یہ ہے کہ سارا وقت جو بھی اللہ آپ کو موقع دے، اللہ کی یاد کو آپ لازم کر لیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور پھر اس کا ایک اور مطلب جو بہت اہم ہے وہ بھی سمجھیے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، کہ اپنے رب کو یاد بھی کرنا ہے۔ کب؟ جب کوئی کام کر رہے ہوں آپ تو اس موقع پر یہ سوچ لیں کہ کیا اس کام کی اجازت اللہ نے دی ہے یا نہیں، اور اگر اللہ نے دی ہے تو کریں، اور اگر نہیں دی تو پرے ہٹ جائیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بہت اہم ذکر ہے۔ یہ بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ میں ویسے ذکر کروں اور جب کو بعد میں نکلوں اس حلقے سے اور جا کے الٹے کام کروں تو یہ اللہ کا ذکر کیا فائدہ دے گا مجھے؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہوئیے آپ غافلوں میں سے۔ یعنی غافل لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، صبح بھی بھول جاتے ہیں، شام کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور غافل لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کو یاد ہی نہیں کرتے کہ صبح کے اذکار کیا ہیں، شام کے کیا ہیں، نہیں یاد کرتے۔ وہ کہتے کوئی ضرورت نہیں، یا اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے، صبح بھی شام بھی۔ اور یاد کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے، اور یاد کے جو الفاظ ہیں وہ پیارے رسول نے سکھا دیے ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اسی کی، ولہ، اور اسی کے، اور اسی کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھا دیا، بھلے بندے
اگر تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، تیرے فائدے کی بات ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، لیکن اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا اگر تو بے شک اللہ کو یاد نہ کر، اور نہ ہی تو اللہ پر کوئی احسان کرے گا اللہ کو یاد کر کے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے انتہائی مقرب فرشتے، نیک، گناہوں سے پاک، وہ اللہ کی عبادت میں معمولی سا تکبر نہیں کرتے، ہر وقت ان پر عاجزی طاری ہے اور اللہ کا خوف ان پر طاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام وہ عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور لمحہ بھر کے لیے بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، باوجود اس کے کہ وہ انتہائی مقرب ہیں، مگر اس تقرب کی وجہ سے ان پر کوئی غرور نہیں آیا، تکبر ان کو نہیں آیا کہ ہم تو بڑے پہنچ گئے ہیں، اب تو ہمیں وہ منزل حاصل ہو چکی ہے جو انتہائی قرب کی ہے، لہذا اب اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ایک ایک کام پرفیکٹ ہے، وہ خود بھی پرفیکٹ، اس کا ایک ایک کام بھی پرفیکٹ۔ یہ غلطیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، مخلوق میں ہوتی ہیں، ان میں عیب بھی ہوتے ہیں، ان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، وہ اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، یہ تسبیح ہوتی ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور عبادت میں وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور سجدے کی جو کیفیت ہے یہ انسان کو یا عابد کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، بہت قریب، گویا کہ فرشتے بھی اللہ کے آگے ڈھہ پڑتے ہیں، گرے رہتے ہیں سجدے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او میرے بندو، اگر تم سب بندے مل کے میری عبادت کرو اور کتنی خشوع و خضوع سے کرو، کوئی انسان پیچھے نہ رہے، تب بھی یاد رکھو میری خدائی میں کوئی بڑائی نہیں آ سکتی، کہ تمہاری اس عبادت سے تم مجھ پر احسان نہیں کر سکتے کہ میں کوئی بڑا بن گیا ہوں، نہیں، میں ویسے ہی ہوں گا، اور اگر تم سب کے سب مخلوقات میں سب کے سب انتہائی گناہ گار اور افجر قسم کے انسان بن جاؤ، یعنی میری عبادت نہ کرو، گناہوں میں ڈوب جاؤ، تب بھی میری خدائی میں ظالم معمولی سا فرق نہیں آتا، اس میں کمی نہیں آتی۔ تو دوسرا مطلب یہ کہ تم محتاج ہو، مت سمجھنا کہ تم مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ تم کرو گے تو میں خوش ہوں گا اور میں تم پر اپنی مہربانیاں کروں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا ہے۔ اب یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا ہمارے اوپر، یہ آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے چارپائی پہ بندہ بیٹھتا ہے نا چرچراتی ہے، ایسے آسمان چرچرا رہا ہے۔ وَحُقَّ لَهَا أَن تَغِطَّ، اور واقعی اس کو چرچرانا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آسمان پہ ایک ہاتھ کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں پڑھ کے اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اب آسمان کو دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم انسان کتنے بھی ہو جائیں، ساری زمین کو بھر دیں، تب بھی ہم فرشتوں کی تعداد کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آسمان کے اندر تو بڑے سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کئی سورج ہیں، کئی چاند ہیں،
اور زمین اس کے مقابلے میں بالکل معمولی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو 5-6 فٹ کا بندہ تھوڑا عرصہ عبادت کر کے متکبر نہ ہو جائے اور نہ یہ سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، مجھے اللہ کے آگے کیوں جھکنا چاہیے. تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. چلیے، تو یہ آیت ہے، اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں. اور سجدے کا حکم کیا ہے؟ یہ سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت. تو اس سجدے پہ جب ہم نے یہاں پہنچنا ہے، تلاوت یہاں ختم کر کے ہم نے سجدہ کرنا ہے. سجدے کے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں یہ جگہ آ گئی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور ایک سجدہ کریں. سجدہ ایک ہوتا ہے، سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں. اور اس سجدہ تلاوت میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ سجد وجہی للذی خلق. سبحان اللہ نہیں پڑھنا، وہ نماز کا ہے، یہ تلاوت کا ہے، یہ تلاوت کی دعا ہے. تو ایک طریقہ تو نماز میں ہی ہے. اور نماز سے باہر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جیسے بیٹھے ہیں بس قبلہ رو ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. سجدہ کر کے دعا مانگ کے سجدہ کر کے بیٹھیں، کوئی سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس سجدہ ہے، یہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.